بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے میر علی میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خارجیوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 6 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق اسپن بوم میں دوسری کارروائی کے دوران ایک خارجی کو ہلاک کیا گیا۔ مارے جانے والے بھارتی پراکسی کے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انتھک کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب بالآخر عمران خان کی ان کی فیملی ممبرز اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کروا دی گئی، جس کی وجہ سے عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اب ہمارا لائے عمل ہے کہ منگل کے دن فیملی کے 6 ممبرز کی ملاقات ہونی چاہیے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ جمعرات کو 6 پارٹی لیڈرز کی بانی PTI سے ملاقات ہونی چاہیے۔ بانی PTI سے ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی آرڈرز موجود ہیں۔ بانی PTI کی دوسری ہمشیرہ عظمیٰ خان نے کہا ہے کہ بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ 4 ہفتوں سے بانی PTI کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار کونسلز کے انتخابات کے لیے حامد خان اور سلمان اکرم راجہ امیدوار چنیں گے۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ عباس ناصر کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ عظمیٰ خان نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بانی PTI کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ان کا سارا آئین اور قانون صرف PTI پر لاگو ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مئی میں پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی قلت کے چیلنجز سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور سیلابوں کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ یورپ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو روس بھی تیار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یورپی رہنماؤں پر الزام عائد کیا ہے کہ پہلے یورپی لیڈرز یوکرین کے حوالے سے مذاکرات سے الگ تھلگ رہے اور اب وہ یوکرین پر ہونے والے ممکنہ معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے یہ بات امریکی نمائندہ خصوصی سے ہونے والی ملاقات سے قبل کہی۔ جی ناظرین، دوسری جانب اہم خبر ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اکنامی میں عالمی سطح پر بڑی انٹری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پہلی بار عالمی کرپٹو فورمز پر اعلیٰ سطح نمائندگی کرے گا۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب دبئی اور ابوظہبی میں عالمی کرپٹو ایونٹ سے خطاب کریں گے۔ بلال بن ثاقب 4 دسمبر کو بائٹس بلاک چین ویک میں شرکت کریں گے۔ امارات کے وزیر برائے AI عمر سلطان بھی ایونٹس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی نمائندگی کو تاریخی اور بے مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان عالمی انوویشن ایکو سسٹم سے شمولیت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اب عالمی ڈیجیٹل معیشت کی تشکیل میں کردار ادا کرے گا۔ جی ناظرین، عالمی افق سے خبر ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹوو ٹکوف نے کرملن میں روسی صدر پیوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین روس تنازع کے خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد
जेनेट किशनर भी मुलाकात में मौजूद थे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं, 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग ख़त्म होने के लिए रूस यूक्रेन से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं सैकड़ों दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा यूरोप के ख़िलाफ़ जंग का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर यूरोपीय रहनुमा ही यही चाहते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि अगर यूरोपियन हुकूमतें सफारतकारी की जानिब वापस लौटते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बनती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उनको उससे ज़मीनी सूरत हाल का दुरुस्त अंदाज़ा हो सकेगा। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है से आपको आगाह करते चलें कि अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया है। ताहम उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रोकी गई दरख्वास्तों में ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया ने जून में यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक में अफ़गानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन भी शामिल है। वाज़ेह है कि वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि अमेरिका तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर रोक देगा और साबिक सदर जो बाइडन के दौर में मंजूर शुदा केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि गैर शहरियों के तमाम वफाकी फ़वाइद ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे तारकीन वतन को शहरियत से महरूम किया जाएगा जो दाखिली सुकून को मुतासिर करते हैं और जो अफराद अमेरिका के लिए बोझ या सिक्योरिटी रिस्क होंगे, इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।